تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اچھا, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ وائی آر یو سو obsessed with جناح؟ دیکھیے اس میں یہ ہے, اور یہ اکثر مجھ سے سوال پوچھا گیا. آئی تھنک ایک چیز تھی جب میں امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, تو وہاں مجھے جو چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ آئیڈینٹی کے بڑے مسائل تھے ہمارے, خاص کر آپ انڈینس کے ساتھ جو ہوتے تھے, ڈسکشنز ہونی, ڈبیٹس ہونی, تو اس میں آئی فاؤنڈ ہیم ٹو بی دا پلر آف آئیڈینٹی فار پاکستانی. اس کے علاوہ کوئی تھا نہیں مسئلہ جو جواب آپ کو پتہ ہے, جو انڈینس کو اگر کوئی آپ جواب دے سکتے اپنی کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, تو اس کی جو مین پلر تھا دیٹ واز مسٹر جناح. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ what I'm trying to say. ایز یو آر سیئنگ کہ انڈینس کے ساتھ جب مقابلہ ہو یا بحث ہو یا کوئی ڈائلاگز ہوں, سو قائد اعظم کا کون سا ایسا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے جو قائد اعظم کو اتنا خاص بناتا ہے؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ قائد اعظم کی جو پرسنالٹی تھی وہ ایک تو انٹیگریٹی تھی, اس پہ کوئی کویشچن مارک نہیں تھا, ٹھیک ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو انڈین لیڈرشپ ہے, گاندھی سے لے کے نہرو سے لے کے امبیڈکر تک, ساروں نے کہا کہ ہی واز انکرپٹیبل, مطلب کرپٹ نہیں کیا جا سکتا تھا ان کو. اور دوسری بات اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے سب سے بڑا جو پاکستان کا آئیڈیالوجیکل ایشو ہے کہ آیا پاکستان جو ہے وہ ایک ماڈرن ریاست ہونی چاہیے یا ایک تھیوکریسی ہونی چاہیے, تو اس کا جواب جو ہے وہ قائد اعظم کی اپنی پرسنالٹی میں آپ کو ملتا ہے. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کہی ہے, حالانکہ سب سے بڑی ڈیبیٹ بھی یہی ہے. مذہبی طبقہ ان کو ایک الگ طریقے سے پورٹری کرتا ہے. مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ قائد اعظم مذہبی تھے, زیارت وغیرہ کے واقعات ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے. پھر لبرل طبقہ یہ کہتا ہے قائد اعظم کا تو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ قائد اعظم مذہبی تھے یا لبرل تھے؟ جی دیکھیے, جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں کیا اس طرح وہ اتنی اوپنلی وہ اپنے مذہبی خیالات کا اظہار نہیں کرتے تھے. ان کو شوق نہیں تھا کوئی اس چیز کو اٹھانے کا. انہوں نے کئی جگہ پہ کہا کہ میں آپ کا پولیٹیکل لیڈر ہوں, مسلمانوں کو کہا کہ میں آپ کا پولیٹیکل لیڈر ہوں, آپ کا ریلیجس لیڈر نہیں ہوں. یہ کئی جگہ پہ انہوں نے کہا. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب کویشچن یہ ہے کہ کیا وہ لبرل تھے یا مذہبی تھے, یہ سوال تو اس کا جواب تو بہترین جواب تو شاید قائد اعظم خود ہی دے سکتے, لیکن جہاں تک ان کے آپ حالات و واقعات دیکھیں تو کم از کم اس طرح کے نہیں تھے, نیرو مائنڈیڈ بگیٹڈ مسلمان نہیں تھے. لیکن جانباز مرزا نے اپنی کتاب تاریخ احرار میں یہ لکھا کہ قائد اعظم نے پیر آف مونکی شریف کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہ فتویٰ دیں کہ مسلم لیگ کے حق میں ووٹ کریں, تو قائد اعظم نے تو ریلیجیس کارڈ یوز کیا تھا نا سیاست میں. ہاں جی, میرا نہیں خیال, میں اس سے کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات سے. 2-3 وجوہات ہیں اس کی. پیر آف مانکی شریف جو ہیں وہ ان کا جو ایک تو واقعہ جو آپ کو بیان کیا جاتا ہے, تاریخ میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آج تک کبھی اس کا کوئی خاص حوالہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک لیٹر ہے, وہ لیٹر میں لکھا ہوا تھا. وہ لیٹر آج تک کسی نے پیش نہیں کیا, تو وہ لیٹر جو ہے جناح پیپرز میں کہیں نہیں پایا جاتا, اس طرح کی چیز. سو پہلی بات تو یہ ہو گئی. جہاں تک ریلیجن کو استعمال کرنے کا, تو دیکھیں قائد اعظم بڑے کلیئر تھے اس بات میں. ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے حقوق حاصل کیے جائیں, ان کے سیاسی اور ان کے معاشی حقوق حاصل کیے جائیں. ان کا بالکل اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہ انہوں نے کسی ٹائم پہ یہ کہا کہ ہم اگر بنائیں گے تو وہ ایک تھیوکریسی ہوگی, وہ ایک مذہبی ریاست ہوگی. یہ اس چیز کی انہوں نے کسی وقت بات نہیں کی, اور نہ ان کے ذہن میں ایسا کوئی خاکہ تھا, اور نہ وہ یہ چاہتے تھے. اور انہوں نے یہ بڑے کلیئر کر دیا ہے, کچھ 33-34 تقریروں میں انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے کہ پاکستان ایسی ریاست نہیں ہوگی جس میں 2 ڈفرینٹ قسم کی شریعتیں ہوں, یا صرف جو ہے مسلمانوں کی حکومت ہو, یا ادھر جو ہے ایک قسم کی کا مذہبی نظام رائج ہو. اس طرح کی کوئی بات کسی جگہ پہ بھی آپ کو نہیں ملے گی, اور نہ انہوں نے ووٹ لینے کے لیے کبھی کہیں کہا ہے. تو اچھا, مزے کی بات یہ جو جانباز مرزا صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کی کتاب کا آپ نے کیا نام بتایا مجھے؟ تاریخ احرار. تاریخ احرار. اب آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ احرار جس بندے نے کتاب لکھی ہو, اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اس پہ بھروسہ کیا کر سکتے ہیں. مجلس احرار وہ پارٹی تھی, ایک تو بیک تھی ابو الکلام آزاد, ان کے پیشوا تھے, ٹھیک ہے. مجلس احرار کے جو مین لوگ ہیں وہ اس میں عطا اللہ شاہ بخاری وغیرہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کافرستان کہتے تھے قائد اعظم کو, کافر اعظم اور پاکستان کو کافرستان کہتے تھے. یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں یہ خاص کر انہوں نے جو زور لگایا ہوا تھا, ان کا جو سارا کا سارا زور تھا
پارٹیشن سے پہلے وہ یہ تھا کہ قائد اعظم کسی نہ کسی طریقے سے احمدیوں کو مسلم لیگ سے باہر نکال دیں. انہوں نے یہ انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, یہ قائد اعظم نے کہا تھا. تو یہ مجلس احرار والے تھے, یہ مذہب کو استعمال کر رہے تھے, اور یہ گاندھی اور نہرو کے اس پہ کر رہے تھے, ایما پہ. تو 1937 میں تو مجلس احرار کے ساتھ پنجاب کے الیکشنز میں تو مسلم لیگ نے الحاق بھی کیا تھا, اتفاق بھی کیا تھا. الحاق نہیں تھا اس وقت ان کا وہ تھا, لیکن مجلس احرار نے پھر جب یہ کہا کہ کنڈیشن اپنی سپورٹ کی لگائی کہ آپ ان کو مسلم لیگ سے نکالیں, تو قائد اعظم نے منع کر دیا. سو یہ سپورٹ کی کنڈیشن مسلم لیگ اور احرار کے بیچ میں پیکٹ ہونے کے بعد ہوا تھا یہ کنڈیشن بات. اور یہ تو بڑا, آپ یہ دیکھیں, آپ کے سامنے خود یہ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ 37 میں اگر یو پی میں انہوں نے سپورٹ کیا تھا تو کانگریس نے بھی کیا تھا بائی دا وے, یونینسٹ کے خلاف, یونینسٹ کے بھی خلاف, اور وہاں بھی کیا تھا. لیکن اصل سوال آپ اس پہ جائیں نا, اصل بات یہ انفارچونیٹلی یہی مسئلہ ہے یہ ڈاکٹر اشتیاق احمد وغیرہ اور ان کے طرح کے لوگوں کے, جن کے بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں, سوری ہم ڈائیورج کر رہے ہیں, ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر اشتیاق احمد جو ہیں ان کے والد صاحب بھی جو تھے وہ مجلس احرار کے کارڈ کیرنگ ممبر تھے. مجلس احرار ایک انتہائی پاکستان کے خلاف جماعت تھی, اس بات کا تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس کا تو کوئی مجلس احرار اسلام جو ہے اس نے پاکستان کو کافرستان, قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والی جماعت ہے. اور کیوں کہنے والی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے بہت زیادہ لبرل, اور اس نے جو ہے احمدیوں کو جو ہے مسلمان سمجھتا ہے اور مسلم لیگ میں احمدیوں کو آنے دیتا ہے. اچھا, کیا یہ بات صحیح ہے کہ قائد اعظم پورک بھی کھاتے تھے اور شراب بھی پیتے تھے؟ دیکھیے یہ ابھی قائد اعظم کو بہتر پتہ ہوگا, لیکن یہ ہے کہ کئی مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ان کو ہیم سینڈوچز بھی پسند تھے, اور وہ شراب جو ہے ان کو وسکی کے ساتھ بھی تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بے ہنگم طریقے سے ڈرنکرڈ نہیں تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ کنزیوم کرتے تھے ایز اینی جینٹلمین آف دا ٹائم وڈ. چلیں, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹس. اچھا, قائد اعظم ڈکٹیٹر تھے؟ جیسے پارٹی کی لیڈرشپ سنبھالی تو پھر اینڈ تک چھوڑی نہیں. دیکھیے وہ تو ہر سال ان کو پارٹی دیتی تھی اگر آپ الیکٹ کرتی تھی. اس طرح تو پیری فقیری میں بھی ہر سال رینیو ہو ہی جاتا ہے. رینیو ہونا ہے سمتھنگ نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کانگریس کے اندر گاندھی کی اور نہرو کی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی؟ اگر یہ ہے بات, کیا کون سی پارٹی, یہ جو اس وقت کانگریس ہے انڈیا کی, اس کے اندر نہرو کی کیا ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی پارٹیشن کے بعد؟ کیا اس کے بعد اندرا گاندھی کی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی؟ کیا آج سونیا گاندھی کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے؟ اس سے پہلے راجیو گاندھی کی نہیں تھی؟ اسی طرح پیپلز پارٹی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کیا بھٹو فیملی کی وہ نہیں ہے؟ لیکن جناح صاحب کا ڈفرینس یہ تھا کہ انہوں نے آگے اپنی سیکنڈ ٹیئر کو کسی کو نہیں دی پارٹی. وہ ہر سال الیکٹ ہوتے تھے اور بڑے کلیئر تھے کہ میں الیکٹ ہو کے آؤں گا. اچھا, وہ پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ تھی. اگر پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہو, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر کہیں کہ گاندھی جو ہے وہ کانگریس, تو یہ جو اعتراض لوگ اٹھاتے ہیں نا کہ قائد اعظم ڈکٹیٹر تھے, تو اور کیا کرتے ہیں وہ؟ مطلب پارٹی میں اور کوئی لیڈر ہوتا تو وہ آ جاتا اس لیول کا. جیسے گاندھی کی جگہ کسی نے آنا ہوتا تو گاندھی کی جگہ آ جاتا ہے, نہرو کی جگہ آ جاتا. سو دا نیکسٹ کویشچن از, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قائد اعظم کا فیلور ہے کہ قائد اعظم نے اپنے بعد کوئی لیڈر کریٹ نہیں کیا؟ قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی اور سمجھیں سارا ڈومینو ایفیکٹ شروع ہو گیا. وین وی سی انڈیا, وہاں پر لیڈرشپ کے کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہوئے. گاندھی کے بعد نہرو نے چیزوں کو, معاملات کو اسموتھ کر دیا. لیکن قائد اعظم کا یہ فیلور ہم کہیں گے کہ قائد اعظم نے کوئی لیڈر کریٹ نہیں کیا اپنے بعد. دیکھیے مسلم لیگ کے اندر بڑے اچھے لوگ موجود تھے جو لیڈرشپ کا مینٹل سنبھال سکتے تھے. یہ تو بڑی فیشنیبل بات ہے کہ کہنے کے لیڈر نہیں تھے. لیاقت علی خان صاحب بڑے کیپیبل آدمی تھے, ٹھیک ہے. یہ ہے کہ ان کو گھیر کے ان کو مار دیا گیا, یہ ایک اور بات ہے. ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. اس طرح سردار عبدالرب نشتر تھے, ظفر اللہ خان صاحب تھے, یہ لوگ تھے. اور ان کو وہ تھا, مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے انڈیا کی یہ تھی بڑی لک تھی کہ وہاں جواہر لال نہرو کو 17 سال حکومت کرنے کا موقع ملا. کیونکہ دیکھیے کمپیریزن, گاندھی جو ہیں وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نا اصل میں.
ٹھیک ہے، وہ تو ایک مہاتما بن کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. لیڈرشپ تو نہرو کے پاس تھی، تو نہرو کو 17 سال مل گئے. اگر قائد اعظم کو بھی کچھ ٹائم مل جاتا تو لیڈرشپ بن جاتی. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ وہی مسئلہ آتا ہے. آئی ایم سوری فار دا کمپیریزن، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اصل بات تو یہ ہے نا کہ کیپیبل بندہ جو آتا ہے وہ ٹائم کے ساتھ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. ایسا ہی ٹھیک ہوتا ہے. ہے. اور لیاقت علی خان وہ بندے، ان کی شخصیت ایسی تھی جو اس کو چلا سکتی. ظفر اللہ خان صاحب کی تھی، تو سر ظفر اللہ خان کی سر بات کر رہے ظفر ہیں. اللہ خان کی بھی تھی نا، قائد اعظم کی تو وہ رائٹ ہینڈ تھے. تو یہ لیڈرز موجود تھے. اب ان کو اگر لیاقت علی خان کی جو ہے اسیسینیشن نہ ہوتی تو پھر شاید حالات ڈفرینٹ ہوتے. پاکستان کی سیاست میں یہ کہا جاتا ہے کہ نفرت کا جو سٹارٹ تھا پاکستان بننے کے بعد، یہ قائد اعظم نے شروع کیا تھا. بنگلہ دیش جا کر بولا کہ اگر اردو کے علاوہ کسی اور زبان کو قومی زبان کا سوچا گیا یا مانا گیا تو یہ غداری تصور کی جائے گی. تو آپ کو نہیں لگتا ہے بالکل بھٹو صاحب کے والے الفاظ جیسا ہے کہ کوئی اسمبلی میں گیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا؟ اچھا ایسی کوئی بات نہیں کی قائد اعظم نے. از اٹ فالس؟ اٹ از انٹائرلی فالس. دیکھیے انہوں نے جو 2 باتیں کی تھیں ان کے زمانے میں، نہ انہوں نے یہ غداری کی بات کی. ان سے جب بنگالی کے بارے میں ہوا یہ تھا کہ قائد اعظم نے ریاستی زبان، سرکاری زبان کی بات کی، قومی زبان کی بات نہیں کی. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرکاری زبان جو ہے وہ ریاستی زبان، جو لنگوا فرانکا ہے، جو اسٹیٹ لینگویج ہے، وہ اردو ہوگی. ٹھیک. انہوں نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ یہ نیشنل لینگویج ہوگی. تو قومی زبان کو تو آپ ایک طرف کر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم جب اپنے اس دورے پہ گئے جو بنگلہ دیش کا تھا یا ایسٹ پاکستان جو اس طرح اس کو کہا جاتا تھا، اس میں انہوں نے جا کے جو تقریر کی، وہ تقریر جو ہے اس میں انہوں نے ان سے انہوں نے کہا کہ آپ بنگالی بالکل آپ رکھیں، اپنی پروونس کی زبان رکھیں، آپ اپنی جو ہے لینگویج میں باتیں کریں، لکھیں، پڑھیں اور وہ کریں. انہوں نے باقاعدہ ان کی تقریر میں موجود ہے یہ کہنا. تو یہ باتیں جو ہیں نا، یہ بیسکلی جو دونوں سائڈز پہ میں یہ کہوں گا، ایک تو وہ جو سینٹرلائزنگ امپلس تھی جو بالکل ہی موقع نہیں دینا چاہتی تھی باقی زبانوں کو پھلنے پھولنے کا، اور دوسری طرف یہ جو قائد اعظم کے خلاف جو ایک آپ کو پتہ ہے ایک جذبہ پایا جاتا ہے ہمارے لوگوں میں، جو بیسکلی ایک فیشن ہے کہ آپ قائد اعظم کو برا بھلا کہہ لیں تو آپ شاید بہت پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ شاید ہے، لیکن اگر وہ تقریر اٹھا کے پڑھ لیں تو مسئلہ ڈیفرنٹ ہے. اچھا قائد اعظم کو ہم کوئی عوامی لیڈر کہہ سکتے ہیں یا وہ ایک ایلیٹس کی حد تک محدود تھے؟ دا ریزن از سندھ کے لوگوں کے پاس ان کا اپنے لیڈر موجود تھے جن کو بہت پسند کرتے تھے، سرحد والوں کے پاس بھی لیڈر تھے. تو کیا قائد اعظم ایک ایلیٹس کے گروپ کے لیڈر تھے یا عوامی لیڈر تھے؟ دیکھیے میرے خیال سے تو جہاں تک تعلق، 2 باتیں اس میں فرق ہے. پہلی بات تو یہ ایلیٹس کے لیڈر تو بالکل نہیں تھے. ٹھیک ہے. اس پہ آپ ایک کتاب پڑھ لیں، ایئن برائنٹ ویلز کی کتاب ہے جناز ارلی پالیٹکس. تو ایلیٹس کے لیڈر نہیں تھے، لیکن وہ ایک آئینی لیڈر تھے. وہ لوگوں کو جو ہے پاپولسٹ سلوگنز دے کے لوگوں کو ابھارتے نہیں تھے ان کے جذبات کو. ٹھیک ہے. حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ یہ وہ، لیکن اصل میں اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں. ابھارتے نہیں تھے جذبات. جہاں تک تعلق ہے کہ وہ کیا خود ایلیٹ تھے، یہ کویسچن ہے، تو وہ اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، اور وہ اپنے جس قسم کی وہ سیاست کرتے تھے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوتی تھی. تو اگر وہ عوامی سیاست نہیں سمجھی جاتی یا اس کو اگر عوامی سیاست سے مختلف سمجھا جاتا ہے یا میوچولی ایکسکلوسیو سمجھا جاتا ہے تو یہ ایک اور بات. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو تھے مجھ سے تو اگر آپ اوپنلی بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جتنے عوامی لیڈر جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے ہمیشہ ہی جو ہے اپنے لوگوں کا استحصال کیا. سارے عوامی لیڈرز جن کو عوامی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عوامی لیڈرز جو ہیں یہ تو استحصال کرتے ہیں لوگوں کو، جو ہے ان کے اس کا کرتے ہیں. قائد اعظم تو بڑے کلیئر تھے، وہ لیجسلیٹو پالیٹکس کرتے تھے اور الیکشن سے آتے تھے اور سیاست کر کے، وہ والی سیاست کر کے جو ہے وہ جاتے تھے. انہوں نے جو ہے دھرنے نہیں دینے ہوتے تھے. انہوں نے جا کے جو ہے بلا وجہ میں، دیکھیں نا انڈیا کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انگریزوں کی ایک بہت پرانی پالیسی تھی کہ آپ نے کبھی کسی کو بڑا لیڈر بنانا ہو نا، اور یہ بات اپوزٹ کی جاتی ہے پاکستان میں، انڈیا میں. اب کانٹیننٹ میں اگر آپ نے کسی کو بڑا لیڈر بنانا ہوتا تھا نا انگریزوں نے، تو اس کو جیل میں ڈال دیتے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہ کہا یہ جاتا ہے کہ قائد اعظم جیل نہیں گئے نا کبھی, لیکن یہ جو بڑے بڑے لیڈر, عوامی لیڈر ہیں, یہ انگریزوں نے بنائے تھے, ٹھیک ہے, ان کو جیل میں ڈال کے. ان کا کوئی وجہ نہیں تھی ان کو جیل میں ڈالنے کی. اگر آپ ان کے کسی کے بھی کیس اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ ان کو کوئی خطرہ ہوتا, راج کو اس سے ان سے کوئی خطرہ ہوتا اور یہ کرتے. تو یہ جو بڑے بڑے لیڈر آپ کے سامنے پائے جاتے ہیں, عوامی لیڈر, ان کے بارے میں میرا کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں. آپ نے قائد اعظم کا بالکل سٹارٹ میں کہا کہ ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ قائد اعظم کو سب سے ڈیفرنٹ کرتی ہے. قائد اعظم نے ایک نان مسلم خاتون سے شادی کی, لیکن جب ان کی بیٹی نے ایک نان مسلم آدمی سے شادی کی تو قائد اعظم نے اس چیز کو ویلکم نہیں کیا. تو یہ قائد اعظم کا کیا ہپوکریسی تھی, ڈویل سٹینڈرڈز تھے, یا لیک آف انٹیگریٹی تھی؟ اچھا یہ دیکھیے, یہ بات تو الٹیمیٹلی کیا ریزنز تھے قائد اعظم کے شادی کو اپوز کرنے کے, وہ تو جو ہے قائد اعظم ہی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے, جو ہمارے سامنے حقائق آئے ہیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل مسئلہ اتنا مذہب کا نہیں تھا جتنا مسئلہ تھا کہ اگر آپ اس زمانے میں جو لا تھا وہ یہ تھا کہ اگر سے ایک خاتون غیر مسلم ہیں یا ایک خاتون کرسچن ہے اور دوسرا ہندو ہے مرد, وہ اگر آپس میں شادی کریں تو یا تو ایک پارٹی کو کنورٹ کرنا پڑتا تھا یا دونوں پارٹیز کو ریناؤنس کرنا پڑتا تھا. یعنی کہ دونوں جو ہیں وہ اپنا اپنا مذہب چھوڑ دیں یا پھر ایک دوسرے کے مذہب میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ والی سچویشن جو تھی یہ نہیں تھی موجود قائد اعظم کی بیٹی کے ٹائم پہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا سیاسی, آئی ایم شیور سیاسی ایکسپیرینسی ہوگی اس میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک لوگ جتنے وہ اس بات پہ لوگ, حالانکہ قائد اعظم کا بالکل حق تھا جس سے وہ شادی کریں, اس بات پہ سارے جو کانگریس کے مولانا حضرات تھے, کانگریس بیکڈ, وہ سارے اس بات پہ کافر اعظم کہہ رہے تھے. تو آبویسلی اگر قائد اعظم یہ نہ کرتے, تو اگر اس چیز کو اتنا بھی نہ کرتے ریزسٹ, تو ان کو کیا کہا جاتا ہے. یہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی بھر تعلق ختم رکھا, کوئی اپنی ایسی ڈیتھ بات تک. کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سارا کا سارا پاکستان اسٹڈیز کا کیا دھر ہے, اس میں اصل کوئی نہیں ہے, حقیقت کوئی نہیں. بالکل اپنے ہر وہ ان کی ملاقات بھی رہی, ان کے خط بھی موجود ہیں, وہ اپنے نواسے سے بھی ملتے رہے, نواسی سے بھی ملتے رہے, اور جو کہ آپ زندہ ہیں. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ سلیبس میں سندھ میں کافی عرصے تک یہ پڑھایا گیا کہ قائد اعظم جھرک میں پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد سلیبس بھی چینج ہوا, نیریٹیو بھی چینج ہوا, کہا گیا کہ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے. سو قائد اعظم کا پلیس آف برتھ آگے پیچھے کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو بھی؟ یہ آئی تھنک یہی آئیڈیالوجیکل پالیٹکس ہے نا, کراچی میں پیدا ہوئے یا سندھ. لیکن اصل بات تو, اصل جو حقیقت ہے دونوں میں کیا کنفیوژن کیا ہے کراچی اور جھرک میں. جھرک میں آپ کو پتہ ہے آغا خان کے لینڈز تھے, اسماعیلی جو تھے, کیونکہ قائد کھوجے تھے, کھوجا وہ پیدا بھی ہوئے تھے, اسماعیلی کھوجا تھے نا قائد اعظم. تو وہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جھرک میں ہوئے یا کراچی میں ہوئے, اس میں کوئی اسی طرح دوسرا جو کنٹروورسی, آئی ڈونٹ تھنک اس سے کسی کو خاص فائدہ ہوتا ہے, بس جسٹ دیٹ اٹس این ان نون. ایک دوسری کنٹروورسی یہ ہے کہ آیا قائد اعظم 20 اکتوبر 1875 میں پیدا ہوئے تھے یا 1874 میں, یا وہ 25 دسمبر 1876 میں پیدا ہوئے تھے. یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے. تو یہ ہوتا ہے, یہ دیکھیں نا اس زمانے کی بات ہے. اب آپ اسکول کے ریکارڈز دیکھیں تو وہ 1875-76 میں پیدا ہوئے تھے 20 اکتوبر کو, اور جو انہوں نے خود ڈیٹ بتائی ہے وہ 25 دسمبر کی بتائی. ایک زمانے میں پاکستان کے بڑے مشہور لیڈر, آئی گیس وہ صدر بھی پھر رہ چکے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ قائد اعظم بھی گریجویٹ نہیں تھے. تو کیا یہ اس زمانے میں پاسبل تھا کہ ایک بندہ گریجویشن کے بغیر وکیل بن جائے؟ جی, گریجویشن کا کوئی چکر نہیں تھا وکالت سے, اور یہ بہت عرصے تک یہی رہا ہے. وکالت جو ہوتی تھی وہ بیرسٹر تھے. بیرسٹر بننے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے امتحان لینا ہوتا تھا, میٹریکولیشن کے بعد آپ امتحان لیتے تھے جا کے, اور امتحان لے کے آپ, یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کسی یونیورسٹی سے آ جائیں پڑھ کے اس میں, لیکن ایک امتحان ہوتا تھا لٹل گو سے کہا جاتا تھا. وہ لٹل گو آپ لے کے ڈائریکٹلی انرول کر سکتے تھے, اور آپ نے وہ ڈنرز اٹینڈ کرنے ہوتے تھے, اور آپ پھر بیرسٹر بن جاتے تھے اور آپ پریکٹس کرتے تھے. تو یہ باقاعدہ طور پہ یہ اس زمانے میں ایسے ہی تھا. اور وکیل بننے کے لیے بالکل یہ نہیں تھا کہ آپ کو
گریجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس، بلکہ گریجویشن وہاں اس زمانے میں شادر النادر کوئی کرتا تھا. اچھا، پاکستان بننے کے بعد سندھ میں اسمبلی ٹوٹی سب سے پہلی کھوڑو صاحب کی، پھر ڈاکٹر خان کی گورنمنٹ بھی گئی KPK سے. سو قائد اعظم تو ایک پولیٹیکل آدمی تھے اور کانسٹیٹیوشنل آدمی تھے، اور وہ ریفارمز والی سیاست پہ یہ ڈکٹیٹرز والے اسٹیپ کیوں لیے انہوں نے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوب کھوڑو کی کوئی حکومت نہیں، وہ کوئی پارلیمنٹ، ان کی اسمبلی نہیں ٹوٹی. اوکے، ٹھیک ہے. حکومت تو گئی. حکومت یہ گئی کہ مسلم لیگ کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. کھوڑوں کے ساتھ لیاقت علی خان کے اختلافات پیدا ہوئے. مسلم لیگ نے خود ڈیسائیڈ کیا، ہدایت اللہ کو غالباً وہ لے کے آئے اور انہوں نے انٹرنل ان ہاؤس چینج کیے، جو کہ ان ہاؤس چینج جو ہے وہ کسی بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ایک پارٹ ہے. تو یہ تو بالکل اس میں کوئی غیر آئینی اقدام نہیں تھا. وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کہنا ہے اور اس میں کھینچ تان کے بنانی ہے بات تو آپ بنا لیں کہ یہ ڈاکٹر خان والی میں بھی آپ یہی کہیں گے؟ ڈاکٹر خان صاحب کی تو بالکل ہی غلط نہیں تھی نا، بالکل ہی غلط نہیں تھی. وہ تو بنتا تھا ان کو ہٹانا، وہ تو بلکہ جتنی دیر کر دی تھی ان کو ہٹانے میں، وہ اس سے بھی پہلے ان کو ہٹانی چاہیے تھی. 14 اگست سے پہلے ہٹا دینی چاہیے تھی ان کی حکومت. اس کی کچھ وجوہات ہیں. وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ریفرینڈم ہوا تھا اور وہ بڑا فری اینڈ فیئر ریفرینڈم تھا. جو مرضی کہہ لیں، وہ اس گورنر کے انڈر ہوا تھا جو کانگریس نے گورنر لگوایا تھا وہاں، اس کے انڈر ریفرینڈم ہوا تھا. ریفرینڈم میں مسلم لیگ کو 51% ووٹ پڑے تھے. ٹھیک ہے، بالکل فری اینڈ فیئر پڑے تھے. ٹھیک ہے. اب جو کہ جب ہار گئی کانگریس تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ریفرینڈم ہوا. لیکن اس ٹائم پہ جب ریفرینڈم ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ اس سے پہلے ڈاکٹر خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی اگر ہم یہ ریفرینڈم ہار گیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. وہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، ہارنے کے باوجود انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، حالانکہ ان کے خود الفاظ تھے. پھر ڈاکٹر خان صاحب نے جیسے ہی جب پاکستان بنا تو اس ٹائم پہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرانے سے انکار کر دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ملک ہے، اس کی اکائی ہے جو آپ کے، اس کا چیف منسٹر یا اس زمانے میں تو پریمیئر کہا جا سکتا تھا. کیا آپ پریمیئر ایسے بندے کو رکھ سکتے ہیں یا ایسی حکومت کو وہاں پاور میں رکھ سکتے ہیں جو ابھی تک آپ کے ملک کی ایگزسٹنس کو ہی نہ ایکسیپٹ کرتی؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی یہ تو ہوگی 2 باتیں. تیسری بات، جو ڈاکٹر خان صاحب کی اپنی حکومت تھی وہ اپنی میجورٹی کھو بیٹھی تھی. نہ صرف وہ ریفرینڈم نہیں جیت سکے تھے، نہ صرف انہوں نے پاکستان کے ڈائریکٹلی انہوں نے نہیں اوتھ آف الیجنس لیا تھا. یہ اوتھ آف الیجنس غفار خان نے جا کے 48 میں لیا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے الیجنس بھی بعد میں لیا. لیکن تیسری چیز یہ تھی کہ کانگریس کی میجورٹی ختم ہو چکی تھی، اور جہاں مرضی یہ کہتے رہیں کانگریس کی میجورٹی جو تھی وہ اس میں وہ کوئی کیلکولیشن ہے، وہ 39 کی اسمبلی تھی غالباً، 39 ممبرز کی. اس کے اندر سے ان کے 21 ممبر ہوتے تھے. 21 ممبر سے اتنے ممبرز جو ہیں وہ انڈیا چلے گئے تھے، اور ان کے بچا کے میرا خیال ہے 16 رہ گئے تھے یا 15 ممبر رہ چکے تھے. تو اٹ واز اے مائنورٹی گورنمنٹ، اٹ وازنٹ اے میجورٹی گورنمنٹ. اب کویشچن یہ تھا کہ آیا اب چونکہ میجورٹی نہیں، اب اس کا کیا طریقہ تھا؟ تو جو لوگ کرٹکس ہیں جن کو جب یہ فیکٹس ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پھر الیکشن کرا لیتے ہیں. یعنی کہ ابھی ملک بنا ہے، ابھی مسئلے چل رہے ہیں، ابھی وہ والا ہو رہا ہے، آپ الیکشن نئے کروانے چل پڑتے KPK میں، یعنی کہ جو اس زمانے میں NWFP ہوتا تھا. یہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، اس اعتراض کی کوئی سینس نہیں بنتی. اور بالکل آئینی قدم تھا. 51(5) تھا اس کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا. وہ امپاور کرتا تھا گورنر جنرل کو کہ وہ گورنر کو کہے، اور اس میں اسمبلی نہیں کوئی توڑی گئی، بائی دا وے حکومت کو ہٹایا گیا جو کہ آئینی قدم تھا. اور اسمبلی نے ہی انہوں نے پھر اس کے بعد جو عبد القیوم خان جو تھے ان کو کہا کہ آپ حکومت آ کے بنائیں. انہوں نے حکومت بنائی اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ اتنے عرصے میں آپ نے کانفیڈنس کا ووٹ لینا ہے. پھر انہوں نے وہ ووٹ حاصل کر لی. تو اس میں امپروپرائٹی کہاں تھی مجھے نہیں پتا. یہ ہے کہ ان کو ہٹایا تھا، میں تو کہتا ہوں لیٹ ہٹایا تھا. اصل اگریمنٹ جو کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان تھا، جو ہونا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ 14 اگست سے پہلے، 15 اگست سے پہلے ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ اسمبلی ہٹائے گا. یہ ماؤنٹ بیٹن نے بھی مانا تھا، یہ نہرو نے بھی مانا تھا، یہ کانگریس پارٹی نے بھی مانا تھا. اور پھر ایک فائنل بات جو ہے وہ یہ ہے ان ساری، اب آپ دیکھ لیں اس میں نے کیا کیا آپ کو بتایا. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو ہے ریفرینڈم ہار گیا کانگریس والے، خدائی خدمت وار جو تھے انہوں نے. ایک جو ہے انہوں نے الیجنس نہیں لی فورن پاکستان سے. تیسرا ان کی میجورٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے.
یہ ان ساری باتوں کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ یہ تھا کہ فقیر و فپی جس نے میں کہوں گا پاکستان کے خلاف علم اٹھایا ہوا تھا جہاد کا، کہتا تھا کافروں کی حکومت آ گئی ہے یہاں، ٹھیک ہے، حالانکہ پاکستان مسلمانوں کی اکثریت ان کے نام پہ تو روڈ ہے اسلام آباد ہاں پی کے ہیں نا، بالکل یہ G6 میں ہے غالباً، G7 میں بالکل، وہ فقیر و فپی نے جہاد کیا، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ کفر کا گڑھ ہے، یہ انگریزوں کی جو ہے ویسے ان کو خوف کیا تھا ان تمام لوگوں کو جو کافرستان اور کافر اعظم کہتے تھے؟ ہاں یہ بالکل میں آپ کو بتاؤں، اس کے بارے میں نے بڑا غور کیا اور اس کا ایک بڑا سمپل تھا جواب۔ مسلمانوں کی جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی نا، خاص کر قائد اعظم کی، بٹ جنرلی مسلم لیگ، آپ اس میں یہ پائیں گے کہ ان میں سارے کے سارے پروفیشنلز تھے، ڈاکٹرز تھے، کچھ ڈاکٹرز تھے، زیادہ لائرز تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے جن کا مذہب سے تعلق نہیں تھا۔ اسی وجہ سے انہیں ایلیٹس کی جماعت بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا، کیونکہ وہ تھے نا مولانا حضرات نہیں تھے۔ آپ مسلم لیگ کے اپنے کیڈرز میں دیکھ لیں اٹھا کے، زیادہ علی گڑھ کے نکلے ہوئے لوگ، جی ہاں، آپ کو کوئی خاص مولانا حضرات نہیں ملیں گے کہ مولانا سو علامہ سو، آپ کو ملیں گے لوگ تو وہ ملیں گے کہ فلانا بیرسٹر اور یہ اور اس طرح کے لوگ، ٹھیک ہے۔ مسئلہ جو علماء حضرات کو تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ نظر آتا تھا کہ اگر پاکستان بن گیا تو ان کی جو ہیجمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جبکہ اگر پاکستان نہ، اور کچھ حد تک آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو مین وائس ہے مسلمانوں کی وہ دیوبند کے پاس ہے۔ ہاں جی، تو ان کو یہ فیئر تھا علماء حضرات کو کہ اگر ہمارے ہاتھ سے آگے اگر بنتے ہیں یہ لبرل قسم کے مسلمان جو ہیں، جنہیں ایک صاحب نے ان میں سے کہا تھا، وہ بھی بڑا کوٹ کرتے ہیں ہمارے آج کے لبرلز جو ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹانگیں کاٹ رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے۔ وہ کہتے تھے کہ جی علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت، جون ایلیا کے ساتھ نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت ہے۔ ہاں یہ کوئی اتنی کوئی عقل مندانہ بات نہیں ہے، جس نے بھی کی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جس نے بھی کی ہے اس نے کوئی عقل مندانہ بات نہیں کی، بہرحال چاہے وہ کتنا بھی بڑا شاعر ہو۔ بات یہ ہے کہ علی گڑھ اور دیوبند جو تھے وہ آپ کے سامنے دو باقاعدہ طور پہ فکری تھے، پول اپارٹس تھے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے اندر۔ ایک آپ کو ماڈرنٹی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، یہاں ماڈرن سائنسز ہوں، ماڈرن ایجوکیشن ہو ایٹسیٹرا، اور عورتوں کے حقوق ہوں، ورنی کلر والی جو لڑائی تھی ساری کہ فورن ایجوکیشن لیں، ہاں وہ تھے۔ دوسری طرف آپ کے پاس ریلیجیس ونگ تھا، ریلیجیس ونگ تھا جو خاص کر دیوبند سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو لونڈے تھے جن کو کہہ رہے ہیں آپ علی گڑھ کے، وہ تو وہی ہیں جو آگے چل کے لے کے چل رہے تھے، جنہوں نے کرنا تھا۔ تو بالکل یہ آپ اس میں یہ دیکھیے نا کہ پاکستان کا تو المیہ یہ ہے، یہ خاص کر ہمارے لبرلز یہ نہیں سمجھتے، پاکستان کا تو المیہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ 70 کے قریب 60s میں، لیٹ 60s میں شیر علی پٹودی نے ایک جو ہے نظریہ پاکستان کا ایک وہ ایجاد کیا تھا، اس وقت سے اس نے جو ہے یہ ملک علی گڑھ کے لونڈوں سے چھین لیا۔ اگر علی گڑھ کے لونڈوں کے پاس یہ ملک رہتا تو یہ ایک بڑی ماڈرن پروگریسو ریاست ہوتی۔ ناؤ سیکنڈ لاسٹ کویشچن از، بس کوئی کس کا مجھے بتائے، قائد اعظم کے بارے میں دو ویوز کہے جاتے ہیں، جو رائٹ ونگ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہم ایک تجربہ گاہ بنا رہے ہیں، لیبارٹری، اسلامک لیبارٹری، جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کو پریکٹس کریں گے۔ پھر سیکولر لوگ کہتے ہیں نہیں، قائد اعظم نے تو کہا تھا کہ اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور ریلیجن، گو ٹو، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، سیناگوگ، چرچ۔ ان دونوں میں سے اصلی اسٹیٹمنٹ کون سی والی ہے؟ یہ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے نا لیبورٹری والی، لیبورٹری، وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ ڈپینڈنگ آن یور ایکسنٹ، دیٹ از اے فیک فالس اسٹیٹمنٹ، ایبسلیوٹلی انٹرو۔ دیکھیے یہ اس کی ڈیٹ دیتے ہیں جنوری 10th 12th کی آف 1948۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن، اور یہ کہاں کہتے ہیں، اسلامیہ کالج میں، پشاور میں، ٹھیک ہے نا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ انہوں نے جھوٹ جس نے بھی گھڑا تھا وہ تھوڑا سا چیک کر لیتا تو ان تاریخوں میں قائد اعظم جو تھے وہ پشاور میں نہیں تھے، وہ کراچی میں تھے۔ سو دا سیکنڈ اسٹیٹمنٹ از ٹرو، کیوں، کون سی ہے؟ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک۔ وہ تو بالکل، وہ تو ریکارڈڈ ہے نا،
ऑल राइट. وہ تو یو فری اس میں آپ نے خاص کہا ہے کہ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. Yes. ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ بھی اس میں کہا ہے کہ ان ڈیو کورس آف ٹائم ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلم ول سیز ٹو بی مسلم, ناٹ ان اے ریلیجیس سینس بٹ ایز ان اے فار دیٹ از دا پرسنل فیتھ آف این انڈیویجول, بٹ ان اے پولیٹیکل سینس. یس. ٹھیک ہے, ایز سٹیزنز آف ون اسٹیٹ. تو یہ تو قائد اعظم نے بڑا کلیئر کہا ہوا تھا. آل رائٹ. نو لاسٹ کویشچن. میں نے اپنی پوری زندگی میں ابھی تک کوئی جنا ذات کا بندہ نہیں دیکھا. یہ کوئی قوم تھی, یہ ذات تھی, جنا ذات قوم ختم ہو گئی. نہیں, جنا ذات نہیں ہے بالکل بھی. ان کے والد صاحب کو ذات تو, یا ان کی جو آپ کہیں گے وہ تو خواجہ تھے, اور وہ اسی اسماعیلی خواجہ گجراتی تھے وہ. تو اگر کوئی ذات ہے وہ لوہانہ کہتے ہیں کہ کوئی ذات تھی اس میں سے, ڈپینڈ کرتا ہے, کوئی اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن جہاں تک جنا نام ہے وہ تو یہ تھا کہ ان کے والد صاحب کا نام تھا جنا پونجا, اور محمد علی جناح جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ والد صاحب کا نام ساتھ لگا دیتے ہیں نا, پہلا نام لگاتے تھے پہلے. تو یہ بڑی ایک روایت تھی. جیسے میرے نام کے ساتھ میرے والد صاحب کا نام لگتا تھا, یہ نہیں کہ میرے فیملی نیم, بلکہ یہ کہ میرے والد صاحب کا نام لطیف تھا تو میرے نام کے ساتھ میں یاسر لطیف تھا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح قائد اعظم کا جب ہوئے تو ان کا نام تھا محمد علی جناح بھائی. جی ہاں بھائی, جناح بھائی, رائٹ. اب جب وہ گئے لنڈن تو جناح بھائی جو تھا وہ نام ان کے والد صاحب کا جناح پونجا تھا, ان کا جناح بھائی پونجا رکھا گیا. جب وہاں لنڈن گیا تو انہوں نے اس کو نام کو شارٹن کیا, اور بھائی جو ہے یا بھوئے وہ گرا تو اس میں سے نکال دیا, اور اپنا نام کر دیا ایم جناح, محمد علی جناح. ٹھیک ہے. سو اس لیے جناح ذات نہیں تھی, جناح ان کا نام تھا. اور جناح نام کے میرے خیال میں بہت, یہ جناح ایک نام ہے, اٹس ناٹ اے کاسٹ. نو.